أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد مئزرا. صدق الله مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے مقدس ایام میں سے 20 دنوں سے زیادہ گزر گئے ہیں. یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے. یا تو ہم اسے اپنی خوش قسمتی کہہ لیں یا اپنی بدبختی کہہ لیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ خوش قسمتی میں گنے یا بدبختی میں گنے. وجہ اس کی یہ ہے، اگر ہم اپنی غفلت و لاپرواہی کو دیکھیں تو ہماری بدبختی کہ رمضان یوں ہی گزر گیا، اور اگر اللہ کی رحمت اور اس نظریے سے دیکھیں کہ ہم جیسے تو رمضان کا مہینہ پانے کے لائق ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کا کرم کہ اللہ نے 2 عشرے رمضان کے ہماری زندگی سے نکال دیے اور کہیں نہ کچھ صحیح کچھ برکات اس کی مل گئیں، تو پھر خوش قسمتی سمجھ میں آتی ہے. تیسرا عشرہ چل رہا ہے. عرض کیا کرنا ہے، ایک سوال آپ لوگوں کو دیے دیتے ہیں، اس سوال ہی پر بس بات کرنی ہے، اور ہم سب ان تمام باتوں کو چاند رات تک اپنی گاٹھ میں باندھ لیں، اور پھر چاند رات تک ان باتوں کو اگر ہم نے اپنی گاٹھ میں باندھ لیا یعنی عمل کر لیا تو انشاءاللہ عید کے بعد کی زندگی صحیح ڈھنگ سے قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کس طرح گزاریں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ کس طرح گزاریں، یا یوں کہہ لیجئے کہ رمضان المبارک کے جو ایام بچے ہیں انہیں کس طرح گزاریں. بس اسی ٹاپک پر بات کرنی ہے. چونکہ ہم یہاں آنے سے پہلے پوری تقریر اپنی لکھ لیتے ہیں، وہ دماغ میں رہتی ہے، تو ہم نے آج کی اس تقریر کا عنوان ہی یہ دیا اپنی PDF کا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کس طرح گزاریں. اسی پر 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں، بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے والے اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ان کو اس بات میں زیادہ لذت محسوس ہوگی. اور ہم لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں ہم بھی توجہ کے ساتھ سنیں. ہمیں اپنے نہ بیٹھنے پر شرمندگی کا اظہار ہوگا، اور آئندہ بیٹھنے کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کو آخری عشرے میں کیوں رکھا؟ رمضان المبارک کی تو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، رمضان المبارک کی ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمتی اور بڑی مبارک ہے. لیکن آخر ایسی کیا وجہ بنی یا کیا مصلحت ہے اللہ کے اس فیصلے میں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہی اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے سلیکٹ کیوں کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ آخر ایسی وجہ کیوں؟ پہلے عشرے میں بھی ہو سکتا تھا، دوسرے میں بھی ہو سکتا تھا، تیسرے میں ہی کیوں؟ حالانکہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، کیونکہ ہم غفلت کے مارے انسان ہیں، ہم سستی کے مارے انسان ہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے بھئی اگر یہ عظیم الشان عبادت اعتکاف یہ شروع عشرے میں رکھ دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. وجہ اس کی یہ ہے وہی تراویح والی،
جیسے تراویح میں کہتے ہیں کہ جی شروع میں کھچائی مار دو، آخر میں تھک جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا چل جاتا ہے، تو وہی سمجھ میں یہاں بھی آتی ہے کہ شروع میں تھوڑا سا جوش رہتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کا، تو اگر رمضان المبارک کے شروع عشرے میں اعتکاف جیسی نعمت اور یہ عظیم الشان عبادت آ جاتی تو شاید 4 ہی لوگ نہ بیٹھتے، مسجد ہو سکتا آدھی تو بھری جاتی، 10 20 50 تو ہو ہی جاتے، کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کے اندر شروع میں جذبہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے شروع عشرے میں اعتکاف نہیں رکھا بلکہ آخر میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ مصلحت ہے، اگر ہم نے اسے سمجھ لیا اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو لذت محسوس ہوگی اور ہمیں اپنے نہ بیٹھنے پر شرمندگی ہوگی، اور ہم اس کو سمجھنے کے بعد جو بقیہ ایام ابھی ہمارے بچ رہے ہیں، مجھے امید ہے اگر دل پر بات لگ گئی تو چاند رات تک ہم ان ایام کو ڈھنگ سے گزاریں۔ وجہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ دیا، میں نے بالکل شروع میں کہا تھا شعبان کے مہینے کی تقریر میں کہ یہ ٹریننگ کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی ٹریننگ کے لیے تیار کیا ہے، یعنی اس میں اللہ اپنے بندوں کی ٹریننگ کرتے ہیں اس بات کی کہ میرے بندے پورے رمضان کے مہینے میں ٹریننگ لے کر اس بات کے عادی ہو جائے کہ جب ہم ان سے کہیں کھاؤ تو کھائیں، جب ہم ان سے کہیں مت کھاؤ تو نہ کھائیں، جب ہم ان سے کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھیں، جب ہم ان سے کہیں کہ نماز مت پڑھو دکان بند کر کے مسجد میں آؤ تو مسجد میں آئیں، اور جب ہم ان سے کہیں کہ قرآن پڑھو تو قرآن پڑھیں، یعنی جس موقع پر ہم ان سے جس کام کو کہیں اس کام کو کرنے کے لوگ عادی ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی چیز کے لیے اللہ نے ہمارے لیے سلیکٹ کیا ہے، یہ بات میں نے شعبان کے مہینے میں کہی تھی۔ اب رمضان المبارک کے شروع کے 20 دن سے ہم اسی ٹریننگ پر چل رہے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں۔ جب اللہ صبح کو کہہ رہا ہے کہ کھاؤ تو کھا لیتے ہیں، جب اللہ شام کو کہتا ہے کہ اب افطار کر لو، روزہ توڑ لو، روزہ کھول لو، تو ہم کھا لیتے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے دن میں کہا کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہم بچ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو بچ ہی رہے ہیں۔ اور جب ہم رات کو جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنی لذیذ چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹریننگ ہی تو ہے۔ اس ٹریننگ میں ہم 20 دنوں سے چل رہے ہیں، لیکن قربان جائیے بزرگوں جوانوں، اللہ کے فیصلے پر اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میری یہ مخلوق جسے میں نے بنایا ہے، میں اس کو ٹھیک ہے رمضان کا ایک مہینہ اس کی تربیت کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن یہ غفلت کی ماری انسان ہے، یہ غفلت کی ماری مخلوق ہے، اسے میں 20 دن دینے کے باوجود بھی جس ٹریننگ میں رکھوں گا یہ اس ٹریننگ میں غفلت ضرور کرے گی، یہ سستی سے کام لے گی، یعنی جس طرح اسے ٹریننگ لینی چاہیے اس طرح یہ ٹریننگ لے گی نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں خامی رہ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو ہم جانتے ہیں تم ٹریننگ میں صحیح طرح سے کامیاب نہیں ہوگے، اس کامیابی کے لیے میرے اللہ نے شروع میں اعتکاف نہیں رکھا بلکہ آخر عشرے میں اعتکاف رکھ دیا، اور یہ کہا میرے بندو اگر تم شروع کے 20 دنوں میں، شروع کے 2 عشروں میں اگر تمہارے اندر ٹریننگ لینے کے بعد کوئی کمی رہ جائے تو ہم تمہیں ایک عشرہ ایسا دے رہے ہیں کہ جس کے اندر اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت رکھ رہے ہیں کہ تم اس 10 دنوں کے اندر اعتکاف کے نام پر ہماری مسجد یعنی ہمارے گھر میں آ جانا اور پھر تم صحیح طریقے سے اپنی ٹریننگ میں مضبوطی حاصل کر لینا۔ اس لیے شاید میں سمجھ پایا بات کو، اس لیے اللہ نے یہ اعتکاف شروع میں نہ رکھ کر آخر میں رکھا تاکہ 20 دنوں میں جو کمی رہ جاتی ہے آخر میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ کر میرے بندے اس کمی کو پورا کر لیں۔ پھر بھی چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں انسان ہے، ہم اعتکاف میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، کیونکہ اعتکاف میں ہم سب تو بیٹھ ہی رہے، 4 لوگ بیٹھے میرے خیال سے، تو ایک اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنا بڑا میور وہار بیٹھنے ہی نہیں چاہتا، تو ہم نہیں بیٹھے، تو اب جو 4 بندے بیٹھے ہیں، جو 4 افراد بیٹھے ہیں، چلو یہ تو اپنے مقصد میں کامیاب رہے، ہم جو اعتکاف میں بیٹھے نہیں، ہم نے شروع کے 20 دن بھی غفلت میں گزار دیے،
اور ہم اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھے، تو ہم اپنی اس کوتاہی، اس کمی کو کیسے دور کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ مایوس تمہیں بھی نہیں ہونا۔ اگر اعتکاف کرنے والے اعتکاف میں بیٹھ گئے اور تم کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مشغولی کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے اگر تم اعتکاف کے نام پر 10 دن نہ دے سکے تو مایوس مت ہونا، یہ مت سوچنا کہ اب ہماری وہ غلطی کیسے ختم ہوگی، نہیں، تمہیں بھی ایک بہترین عظیم الشان پیکج دیتا ہوں، عظیم الشان آفر تمہیں بھی دیتا ہوں۔ وہ اللہ نے ہم جیسوں کے لیے دیا شب قدر۔ اور اللہ نے یوں کہا کہ دیکھو اعتکاف والے تو بیٹھ ہی گئے اعتکاف میں، اور تم اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، تم ذرا ایک رات یا رات کا کوئی حصہ روزانہ کچھ وقت کے لیے نکال لو، مسجد میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر جو ہے تم میرے سے تنہائی میں باتیں کر لو۔ ہو سکتا ہے جس رات تم مجھ سے بات کر رہے ہو وہ رات شب قدر ہو جائے، اور تم اگر اس رات میں ذرہ برابر بھی عبادت کر لو گے تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے یاد رکھنا، تیری وہ ایک رات جس میں تم مجھ سے بات کر رہا ہے اور وہ شب قدر ہو گئی تو تیری وہ ایک رات اتنی بھاری ہو جائے گی کہ تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا ثواب لے جائے۔ پھر حساب لگائیے، قرآن کریم کی ایک سورت ہے شب قدر کے بارے میں، اما کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آگے اللہ اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں ارے تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر ہے کیا چیز؟ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں نہیں، جب کسی کو اہمیت کہ بھئی یہ کیا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز ہے کسی نے پوچھ لے یہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے بتاتے نہیں، ارے تم کیا جانو یہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تو ایسا نہیں ہے ہم اس سے منع کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسے اس چیز کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ تم کیا جانو اس کے بارے میں یہ کون ہستی ہے۔ ایسی اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے بندو تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھوڑا ہی ہے، تم نے اس کی لذت محسوس تھوڑا ہی کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں شب قدر کتنی بڑی چیز ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ چیز ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اب 1000 مہینوں کے اگر تم میں کیلکولیٹ لگاؤں تو میں نے تو ابھی لگایا، میں لگا کر ہی آ رہا ہوں، تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے، یعنی اگر کسی بندے نے جو اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھا اور اس نے شروع کے 20 دن غفلت سے گزار دیے تو وہ اگر آخر کے عشرے کی 10 راتیں تھوڑی تھوڑی عبادت کر لے اور اللہ کرے اسے شب قدر حاصل ہو جائے تو وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لے جائے گا اور اس سے زیادہ۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو میں نے جو یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے آخر عشرے میں اعتکاف کیوں رکھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو شروع کے 20 دن غفلت سے گزارے ہیں، کوتاہی کی ہے، کمی ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ یہاں تک شاید میں اپنی بات سمجھا پایا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب ہمیں جو دن بچے ہیں ان دنوں میں عبادت کرنی کیسے ہے، یعنی انہیں کیسے گزارنے ہیں۔ بھئی چلیے 2-3 دن تو اس آخری عشرے کے گزر گئے، ہم اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھے، اب ہمیں گزارنے کیسے؟ یہ اہم پوائنٹ ہے جو ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں اور آقا کے دروازے پر چلے اور پوچھے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کی سیرت میں امت کے لیے تمام چیزیں ہیں، آپ کی سیرت ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس موڑ پر ہماری رہنمائی آپ کس طرح کرتے ہیں، ہم کیسے ان دنوں کو گزارے؟ تو جب احادیث کو دیکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو کھولتے ہیں تو ایک حدیث ملتی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پیاری امی جان فرماتی ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی محبوب بیوی یہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد میزرہ،
فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ 3 کام کر لیا کرتے۔ سب سے پہلا کام احیا اللیل، آپ راتوں کو جاگتے عبادت کے لیے، حالانکہ آپ تو پہلے سے بھی جاگتے ہیں، غیر رمضان میں بھی جاگتے ہیں، لیکن آپ آخری عشرے میں اور زیادہ جاگتے، پوری رات جاگتے۔ احیا اللیل، آپ جو ہے راتوں کو جاگتے عبادت کرتے۔ اور دوسرا کام آپ آخر عشرے میں یہ کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنے گھر والوں سے کہتے کہ اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو نفل نماز پڑھو، اٹھو اللہ سے استغفار کرو، اٹھو سو مت، اللہ کے آگے اپنے آنسوؤں کو بہاؤ، اپنے لیے بھی مانگو، امت کے لیے بھی مانگو۔ تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں یعنی آخری عشرے میں یہ فرماتے ہیں، امی جان فرماتی ہیں وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، کہ آپ اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کسنے سے مراد یعنی آپ اپنی عبادت میں خوب محنت کرتے، خوب جد و جہد کرتے، ہماری طرح نہیں کرتے کہ اگر کسی رات جاگنے کی توفیق ہو بھی گئی تو بیٹھے بیٹھے بھی ٹھونگے مارنے بیٹھے ہوئے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بیداری کے ساتھ میں جو ہے آپ عبادت میں مصروف رہتے۔ تو یہ 3 کام ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی غیر رمضان میں اتنی عبادت کرتا ہو، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک رات میں تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب نبی جیسی ہستی غیر رمضان میں اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے ہوں، بزرگوں جوانوں آپ سوچ سکتے ہیں یا میں سوچ سکتا ہوں کہ آپ کی رمضان المبارک کی عبادت کا حال کیا ہوگا؟ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے کی عبادت کا حال کیا ہوگا میں بھی نہیں سوچ سکتا اور آپ بھی نہیں۔ تو ہمیں اس کا 1% تو کر لینا چاہیے، کچھ تو کر لینا چاہیے۔ تو اب ہمیں 3 کام اللہ کے نبی کی سیرت سے پتہ لگتے ہیں، ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ہم خود جاگیں راتوں کو، دن میں سو لیں کوئی بات نہیں، دن میں 2-4 گھنٹے سو لیں، لیکن رات میں جاگیں۔ رات میں جاگنا اس لیے ضروری ہے، یعنی میں ہی کہہ رہا ہوں، شریعت نے ضروری نہیں کہا، شریعت تو ترغیب دیتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات میں جاگنا اس لیے ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ رات میں جو تنہائی میں عبادت ہو جاتی ہے اور جو اس کا مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ ہر وقت سوتے مت رہو، 2-4 رکعت اٹھ کر تہجد پڑھ لو۔ نمبر 3، ہم اپنی عبادت میں مضبوطائی کر لیں، تھوڑا ڈھنگ کے ساتھ میں، چستی کے ساتھ میں عبادت کریں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ چلو ہم رات کو بھی جاگ لیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیں، تو کیا نماز ہی پڑھیں یا کچھ اور کریں؟ کیا کریں؟ تو میرا مشورہ جو شریعت نے جس کام کی سب سے زیادہ ترغیب دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان بقیہ ایام میں اپنے گناہوں پر استغفار کریں جو ہم نے اب تک گناہ کیے ہیں اب تک۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، قرآن کریم کے اندر 199 یعنی 89، اسے ہندی میں 89 کہتے ہیں یا 79 کہتے ہیں، آج تک اس کی پتہ نہیں لگتا۔ تو 199 مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو یعنی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر حکم فرمایا بہت ساری چیزوں کا، لیکن ان 199 سے جو سب سے آخر میں جس بات کا حکم دیا وہ ہے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندو میں نے بہت سارے حکم تمہیں دے دیے، آخری حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم پکی سچی توبہ کر لو، یعنی استغفار کر لو۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ استغفار تو ہم کر لے تو ہمیں کیا دے گا استغفار پر؟ تو اللہ خود آگے کہتے ہیں کہ سنو
اگر تم پکی سچی توبہ کر لو گے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر دو گے، تو اللہ کہتے ہیں عسیٰ، یقینی بات ہے، کوئی شک نہیں، ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب چونکہ ہم تو انسان ہیں، لالچی وہ ہوتا ہے، اب پھر سوال آتا ہے کہ گناہ معاف کر کے ہمیں کیا ملا؟ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں گناہ معاف کر کے، حالانکہ ملا تو بہت کچھ، کیا ملے گا قیامت میں پتہ لگے گا، لیکن چونکہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ گناہ معاف کر کے ہمیں کیا ملا۔ آگے اللہ پھر کہتا ہے کہ گناہ تو معاف کریں گے ہی، آگے ایک پروانہ اور دیتے ہیں، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، گھبراؤ مت، تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دیں گے، چند سال کے بعد تم زندگی گزار کر تو آؤ، جن باغات میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی، تم دیکھ کر بھی عشش کرو گے۔ تو ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ اس پر میں واقعی سناتا، چونکہ وقت نہیں ہے، کہ استغفار کر کے ہم کیسے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ان کہی گئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو بقیہ ایام رمضان کے بچے ہیں ان کو ہمیں صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دن بہت کم رہ گئے، اور ہم سب اپنے اپنے حساب سے جو ہے صدقۃ الفطر نکال رہے ہیں۔ کتنا نکالنا ہے بہت سارے احباب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ سب کو معلوم نہیں ہوتا، تو 2.25 کلو گیہوں یا آٹا، 2.25 کلو گیہوں یا آٹا، جس سے بھی آپ، میرے خیال سے گیہوں کا ریٹ کم ہے، آٹے کا زیادہ ہوتا ہے، تو 2-4 روپے کا فرق بیٹھ جائے گا، یا 5-7 روپے کا فرق بیٹھے گا، تو جیسے آپ آسان سمجھے ویسے نکال لیں 2.25 کلو کے۔ میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ کم نہ رہے، زیادہ ہو جائے تو پورے 2 کلو کے نکال دیں، پورے 2 کلو کے ایک بندے کی طرف سے نکال دیں، میرے خیال سے اگر بہت سے بہت بیٹھے گا 60 روپے، تو 60 روپے ایک بندے کی طرف سے صدقۃ الفطر نکال دیں، اور یہ بالغ اور نابالغ سب کی طرف سے نکلنا ہے، یعنی جتنے بھی افراد ہیں گھر کے اندر، چاہے اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو، سب کی طرف سے نکلنا ہے، تو ایک آدمی کی طرف سے 60 روپے دے دیں، یہ آپ کا صدقۃ الفطر ہوگا، اور یہ ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی یہ اس کی طرف سے بھی یہ کفارہ ہوگا۔ اللہ، آٹا 35 کو، تو آٹا اگر 35 روپے کلو ہے تو اس کے حساب سے آگے بھی جوڑ لیں، 2.25 کلو کو